السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مہمان ہمارے برادرم احمد عمر صاحب ہیں، اور نیا سال آنے والا ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ آتش بازی اور شور شرابہ یہ چیزیں ان کے مزاج کے اندر پائی جاتی ہے جو ان دنوں میں وہ کرتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق میں ان سے کچھ سوال کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ محترم اچھے سے اس بات کو سمجھائیں گے کہ اس دن میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ نیا سال جو منانے کی جو شروعات ہوئی یہ کہاں سے ہوئی؟ یہ برادرم مولانا احمد خضر صاحب نے جو سوال کیا، اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ نئے سال کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ہم نے ایک آرٹیکل دیکھا، اس میں جو رائٹر ہے وہ لکھ رہا ہے کہ جب 19ویں صدی تھی تو جو نیوی کے لوگ ہوا کرتے تھے برطانیہ کے، وہ اکثر جہاز میں رہا کرتے تھے، تو ان کو جشن منانے کے لیے چیزیں چاہیے ہوا کرتی تھیں۔ کیا چیزیں ایسی مل جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم جشن منائیں، جیسے برتھ ڈے مناتے تھے وہ، یا اسی طریقے پر اور جو دوسرے لوگوں کی خوشیاں ہوتی تھی اس میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جو یہ نیا سال آ رہا ہے اس کو بھی ہم خوشی کے طور پر منا سکتے ہیں، اور یہ ایک دن کا اضافہ ہو جائے گا ہمارے خوشیاں منانے میں۔ اور پھر ان لوگوں نے جو ہے نظام ایک ترتیب دیا اسی جہاز کے اندر۔ یہ 19 صدی کے شروع کی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے نیا سال پہلے منایا، اور یہ عیسوی سال سے منایا انہوں نے، یعنی کہ 1 جنوری کو جب 12 بج گیا، اور 12 بجنے کے بعد جب نیا سال شروع ہوا تو جو ان کا جہاز تھا، جو عملہ تھا، اس نے سیلیبریٹ کیا، خوشیاں منائے، مٹھائیاں بانٹی، جو ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ تو پھر دھیرے دھیرے یہ اکثر جو نیوی کے لوگ ہوتے تھے برطانیہ کے علاوہ دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں یہ چیزیں پھیل گئیں۔ پھر جہاں بحر میں یعنی سمندر میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں، پھر بر یعنی خشکی میں یہ چیزیں آ گئیں، اور پھر اس کے بعد دنیا کے ہر ممالک کے اندر نیا سال منایا جانے لگا۔ لیکن یہ شروعات عیسائیوں نے کی تھی، اور خاص طور پر نیوی کے لوگوں نے، لیکن آج ہر ایک منانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہجری سال اور عیسوی سال کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ تو منانے کی بات ہو گئی، لیکن اس کی شروعات کس چیز سے ہوئی ہے؟ ہجری کی اور عیسوی سال کی شروعات کیسے ہوئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اب تک کسی نے متعینہ طور پر یہ بات نہیں کہی کہ عیسوی سال کی شروعات کیسے ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے بہت سارے اختلافات ہیں۔ خود عیسائی اور جو ان کے پوپ ہیں وہ بھی اس اختلاف میں پڑ چکے ہیں کہ کب سے شروعات ہوئی، لیکن جو عام طور پر کہا جاتا ہے، جو ویکیپیڈیا کہتی ہے یا جو آرٹیکلز کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ ہاں، جو ہجری سال ہے اس کے تعلق سے تو ایک دم پرفیکٹ یہی کہہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے کہ سال کی شروعات کی جائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اس سال سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ہجری سال میں اور عیسوی سال میں جو بڑا فرق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہجری سال کی شروعات جو ہوتی ہے وہ محرم سے ہوتی ہے اور ذوالحجہ پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، جبکہ عیسوی سال کی جو شروعات ہوتی ہے وہ جنوری سے شروعات ہوتی ہے اور اس کا اختتام دسمبر کو ہوا کرتا ہے۔ ان دونوں میں یہ بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ تو کیا مسلمان اس زمانے کے جو ہجری سال کی جب شروعات ہوئی یا محرم آتا تھا، کیا اسی طرح سے وہ مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کرتے تھے، یا اسی طریقے سے جشن کا اہتمام کرتے تھے، یا کسی تیاری کے اندر لگتے تھے؟ ان کا اپنے نئے سال منانے کا انداز کیا تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر یہ جو نیو آ جانے والا ہے، اور لوگ اگر جیسے صحابہ منایا کرتے تھے نیا سال، اگر اس طریقے پر اگر وہ منائے رہے تو کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ جب نیا سال ہوا کرتا تھا ہجری اعتبار سے تو جو صحابہ ہوا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو جو مبارکباد دیا کرتے تھے اس کے اندر دعائیں استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، امن اور ایمان کے ساتھ ہم اس میں رہیں، والسلامتی والاسلام، سلامت کے ساتھ رہیں، اسلام کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد کہا کہ ورضوان من الرحمن، رحمان کی خوشنودی ہو، یہ دعائیں دیا کرتے تھے۔ شیطان سے جو ہے ہماری حفاظت، تو یہ دعائیں دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اس سال جو نیو ایئر ہے آنے والا ہے، اس سال اگر کوئی اپنے بھائی سے مل رہا ہے اور اس طریقے کی دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحابہ نے جو نیا سال منایا ہے اس میں کوئی غلط کام، کوئی عدوانیت نعوذ باللہ، یا کوئی فحاشی کا کام نعوذ باللہ، یا
ایک پارٹی رکھی جائے اور اس میں چیزیں ہوں، لوگ آئیں ملیں اور اختلاط ہو مرد و زن کا، یہ ساری چیزیں اس میں نہیں تھیں۔ اچھا، تو یہ جو پرانا سال جا رہا ہے یہ ہمیں کیا یادیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اور جو سال آ رہا ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کر کے آ رہا ہے، اور آپ ہمارے آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ اگر دیکھا جائے تو لوگ جو نیا سال ہے اس کو خوشی کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، اگر آپ اپنی ایک دکان کے اندر رہ رہے ہو اور جیسے ہی نیا سال ختم ہوتا ہے اور آپ کا جو دکان کا مالک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک سال نیکسٹ سال جو ابھی آیا ہے اس کا کرایہ ہمیں ابھی دے دو، جیسے ہوا کرتا ہے کہ ایک سال کا کرایہ مجھے ایڈوانس چاہیے، تو جس شخص کا نیا سال شروع ہو رہا ہے اس کو کرایہ دینے کے لیے پریشانی ہونے لگی کہ نہیں؟ تو یہ بتائیے اس کو خوشی ہوئی؟ نہیں خوشی ہوئی ہے۔ ایک جیل میں رہنے والا شخص ہے، اس کو خوشی ہو گئی کیونکہ اس کے 2 سال کی جیل تھی، تو ایک سال ختم ہو گیا اور دوسرا سال شروع ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر میں کہتا ہوں ایک عقل مند انسان اگر ہوگا تو کبھی اسے خوشی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں خوشی ہوگی؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، کہ جب آپ اللہ کے یہاں جائیں گے تو جو آپ نے کیا ہے اسی کرتوت کی بنیاد پر آپ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو جو عقل مند آدمی ہوگا نیا سال جیسے ہی آئے گا تو فوراً وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ اگر میری عمر 60 سال 70 سال لکھی تھی تو ایک سال چلی گئی، اب 59 سال یا 69 سال بچی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اس غم میں پڑے گا کہ اس سال میں ہم نے کیا کیا کیا، محاسبہ کرے گا، جو پاسٹ میں جو چیزیں ہو چکی ہیں محاسبہ کرے گا، اور پھر وہ یہ سوچے گا کہ جو فیوچر میں جو سال آنے والا ہے اس کی اسٹریٹجی کیا بنائیں، کیا لاہ عمل تیار کریں کہ ہم پچھلے سال سے اچھا سال گزاریں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی عقل مند آدمی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سال جو گننے کا دن ہے تو گنتے ہوئے تو چیزیں ختم ہوتی ہیں نا، تو آدمی کیسے جو ہے خوش رہ سکتا ہے؟ خوش نہیں ہو سکتا وہ آدمی۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور اس کے اندر غلط کام کرتے ہیں ان کو اپنی جو گزری ہوئی زندگی کے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے اور آنے والی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ بالکل تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سنائی ہے کہ آپ کو تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی دنیاوی امور یا دنیاوی جو کام آپ نے کیا ہے، جو دنیاوی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں ہیں، اسی پر آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے درجہ۔ یہ اچھی ہوں گی تو آپ کو وہاں اچھا ملے گا، اگر یہ غلط ہوں گی تو آپ کو وہاں پر جو ملے گا وہ آپ کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو آپ بتائیے کہ جو سال گزر گیا اس پر تو آدمی نادم ہوگا، اس پر تو آدمی شرمائے گا، اس پر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا کہ آپ نے ایک سال ہمارا لے لیا اور ختم ہو گیا یہ سال اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، اللہ اس سال کی غلطیوں کو معاف کر دے، اس سال کی کوتاہیوں کو معاف کر دے، جو غلط کام کیے ہیں۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس سال ہم نے حقوق اللہ میں کیا کمی کی، حقوق العباد میں کیا کمی کی، نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، اس سال کا روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، کس کے ساتھ ہم نے برا سلوک کیا، کس کے پیسے کو ہم نے دبا کے رکھ دیا، کس کی زمین ہم نے ہڑپ لی، کس کے دل کو ہم نے دکھایا۔ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن 29 دن یا 31 دن کے اندر ہم نے کیا کیا کام کیا، وہ اس کو شمار کرے گا اور پھر اللہ کے سامنے جا کر کے سجدہ ریز ہوگا۔ تو یہ صحیح ہے، نہ کہ یہ کہ ایک سال گزر گیا اگلا سال آنے والا ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دے سکتے ہیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ مبارکباد اس طور پر دیتے ہیں کہ میں شروع میں بتا چکا کہ اس میں کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی مطلب جو ہے ایسی چیزیں نہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہوں، تو آپ مبارکباد دینا چاہیں تو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، کبھی بھی کوئی بھی چیز اس وقت شریعت منع کرتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جائے جو شریعت کے خلاف ہو، یا وہ شریعت کے خلاف کام کروا سکتی ہے وہ ساری چیزیں، تو اس کی بنیاد پر شریعت کیا کرتی ہے؟ لگام لگا دیتی ہے۔ اگر کسی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، نیا سال آ گیا اور آپ اچھائی کے ساتھ آپ رہیں، خوشی کے ساتھ رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی تعمیر حیات سے، پھر بھی یہ کہتے ہو نیا سال مبارک ہو۔ صحیح بات ہے، زندگی صحیح بات ہے۔ اگر آدمی سوچے، تھوڑا سے غور کرے تو معلوم ہوگا۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نئے سال کے اندر جو ہم منع کرتے ہیں کہ آپ نیو سال جو نیو ایئر کہا جاتا ہے اس کے اندر آپ شامل نہ ہو، یہ عیسائیوں کا ہے۔ اچھا، یہ کیسے ہوا؟ بتاتے ہیں کہ جو 25 دسمبر ہے
اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مناتے ہیں، اور یہ تیاری عروج پر ہوتی ہے کہ نئے سال آ جاتا ہے، اور نئے سال میں بھی اور وہ کیا کرتے ہیں، اسی تیاری کو اور جم کر کے منا لیتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا تیوہار ہے خاص طور پر۔ اب اگرچہ لوگوں میں ہو گیا کیونکہ عیسائی کیا ہے، وہ غالب ہیں اور وہ اپنی چیز کو منوا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر دیکھیں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ اگر اس حدیث کو ہم دیکھیں، غور کریں اور اس حدیث کو سمجھیں تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ عیسائیوں کا تیوہار ہے یا عیسائیوں کا بنایا ہوا ہے، عیسائیوں کو اس کو مناتے ہیں اور ان کا ایجاد کردہ ہے، جس کی بنیاد پر ہم ان سے مشابہت نہ اختیار کریں تو ہمارے لیے مناسب اور بہت بہتر ہے۔ اسی طریقے پر اگر دیکھیں آپ تو نئے سال کے اندر جو کمیاں پائی جاتی ہیں، نیا سال آتا ہے، طلب تیار ہوتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے۔ آپ جائیں نیٹ پر، میں کہتا ہوں سرچ کر کے آپ دیکھیں کتنے ہزار لوگوں کی موت ہوتی ہے، کتنے ہزار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شراب پی کر کے اور پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ان کو قتل کر دیتا ہے، کوئی اپنی عورت کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کسی کو گالیاں دے دیتا ہے، تو پورا ایک نظام بکھر جاتا ہے۔ کتنے لاکھوں اربوں یا کروڑوں روپے کہہ سکتے ہیں آپ کی صرف آتش بازی میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے دنیاوی جو ہے وہ بھی نقصان ہوتا ہے، پولوشن پھیلتا ہے، کتنے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جس کی بنیاد پر یہ منانا بہت اچھا نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اور جب یہی پیسہ قربانی کے نام پر جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے تو ساری دنیا کو جو ہے پیسے کے ناجائز استعمال کی فکر ستانے لگتی ہے اور جان کی چلے جانے کے، اور جب یہی پیسہ آتش بازی میں لگایا جاتا ہے اور جو ہے گناہ کے کام کیے جاتے ہیں تو اس پر ساری دنیا خاموش رہتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے سب سے بڑی بات، اگر کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ ساری دنیا کے تیر اسلام پہ ہی برستے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اسلام باندھ کر کے رکھ دیتا ہے کہ آپ غلط کام نہیں کر سکتے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ تو بھائی جو مذہب غلط کام کرنے سے روکے گا اور ان کو کھلی چھوٹ نہیں دے گا، نفس پرستی کی چھوٹ نہیں دے گا، حیوانیت کی تعلیم نہیں دے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دے گا، تو اس پر تو تیر برسیں گے، اس کے اوپر اعتراضات کیے جائیں گے، اس کے اوپر بہت سارے جو ہے مسکنسیپشن جسے کہہ لیا جاتا ہے اسلام کے تعلق سے پھیلائے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ ٹاپک الگ ہے کہ قربانی کا کیا ہے، کیا مسئلہ، یہ الگ ہے، کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو اس پر بات کریں گے مکمل طور پر کہ بھائی کیا ہے، کیا کسی دوسرے مذاہب میں قربانی ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ نے چاہا بات کریں گے۔ اور کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ صحیح بات، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی صحیح بات، یہی کہنا اور چاہ رہے ہیں۔ اسی میں آزاد خیال لوگ بھی اپنے آپ کو شامل کر کے اور اسی گندی چیزوں کا استعمال کر کے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لبرلزم یہی ساری چیزیں کرتے ہیں اور پھر وہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں تاکہ جو پابندیاں ہیں اس دائرے سے نکل کر باہر چلے جائیں۔ یعنی رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے من چاہی زندگی گزارنے کے لیے ان ساری چیزوں کو وہ اپنا مان کر کے ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ صحیح بات۔